صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا بچو سبع سات موبقات ہلاک کرنے والی چیزیں۔ قالوا کہا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وما ہن، اور وہ سب کون سی ہیں؟ قالا، فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو، وقتل النفس التی حرم اللہ، وقتل، اور قتل کرنا، نفس جان کو، التی جس کو، حرام کیا ہے اللہ نے، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ، وَأَكَلُ الرِّبَا، اور اکلا کھانا، ربا سود، وَأَكَلُ، اور کھانا، مال الیتیم، یتیم کا مال، وَتَوَلِّیَ، اور پھرنا، یوم الزحف، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، وَقَذْفُ، اور تہمت لگانا، محصنات، پاک دامن، مومنات، مومن عورتوں پر، غافلات، بھولی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو، اور کسی جان کو حق کے بغیر قتل کرنا، اور سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور میدان جنگ سے بھاگنا، اور پاک دامن سیدھی سادھی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو اس میں حدیث میں 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی شرک ہے۔ تو شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام حقوق معاف کر دے گا، لیکن جو ہے وہ شرک کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والا جو ہے وہ گویا کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں جا گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہوگا وہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ تو اسی طرح سے پھر سورہ زمر کی آیت ہے، اس میں ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم ضرور نقصان پانے والوں میں آ جاؤ گے۔ تو شرک کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی صورت میں معاف نہیں کرتا، چاہے اس کی ذات میں شرک کیا جائے، یا اس کی صفات میں، یا اس کے صفات کے تقاضوں میں شرک کیا جائے۔ ہر صورت میں ہم نے شرک سے بچنا ہے، اس کے برابر کسی کو قرار نہیں دینا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے واحد ہے، یکتا ہے اپنی ذات میں، صفات میں، اور صفات کے تقاضوں میں۔ اور اگلی چیز جو ہے وہ جادو سے منع کیا گیا ہے کہ جادو جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شیاطین نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ لوگ جو تھے وہ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، حالانکہ حضرت سلیمان نے جادو نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کافر جو شیاطین تھے وہ کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جادو بھی وہ قسم کا سکھاتے تھے جس میں جو ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ہو، اور گھریلو لڑائیاں ہو، اور معاشرے کا جو ہے سکون تباہ و برباد ہو۔ تو جادو کرنے والا، کروانے والا جو ہے یہ سب دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اور ان کا آخرت میں جو ہے وہ مقام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس کے بعد قتل نفس کی ممانعت ہے کہ کسی شخص کو بغیر حق کے قتل نہیں کرنا، یعنی کہ بلا وجہ جو ہے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، کہ انسان جو ہے اپنی ذات میں اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہت سے رشتے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ ایک کو قتل کرنے سے بہت ساری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں، جس لیے اللہ تعالیٰ نے
قتل نفس کی ممانعت کی ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ حق کے سوا، تو اس میں 3 چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یعنی قصاص میں قتل کیا جائے، اور اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، اور اگر کوئی مرتد ہو گیا ہے یعنی اسلام سے پھر گیا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اس کے بعد جو ہے میدان جنگ سے جو ہے وہ بھاگنا ہے، پیٹھ پھیرنا جو ہے، اس کو بھی بہت بڑا گناہ جو ہے قرار دیا ہے کہ مومن جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے، جو ڈرنے والا نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ اپنا جان اور مال اللہ کی راہ میں وہ بیچ چکا ہوتا ہے، کہ اس لیے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جہاں مسلمانوں کو جو ہے اپنے مذہب پر عمل سے روکا جائے یا مسلمانوں کو تنگ کیا جائے تو دفاعی جہاد ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت میں دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کریں۔ اور اگلی چیز جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر، جو بھولی بھالی مومن پاک دامن عورتیں ہیں، ان پر تہمت لگانا جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی حد مقرر کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو کوڑے مارے دیے جائیں جو کہ کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یتیم کا مال جو کھانا ہے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو تھے یتیم کے مال کو ہڑپ کر جاتے تھے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اگر کسی کا والد فوت ہو جاتا تو اس کے مال کو ہڑپ کر جاتے، اور جوان ہونے پر بھی اس کا مال جو ہے وہ واپس نہیں کیا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، اور بتایا گیا کہ یتیموں کے مال جو ہے ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط اختیار کرنا شروع کر دی، اور سود کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ سود جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو رقم جو ہے کسی مدت کے لیے دی جائے اور فکس اس پر ایک منافع مقرر کر لیا جائے کہ اتنی مدت کے بعد اگر پیسے آپ سے واپس لوں گا تو اتنے اوپر زیادہ لوں گا، تو اس کو سود کہا گیا ہے۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے، اور یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے جس میں جو ہے وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو سود کا کاروبار کرتی ہیں، اور جو خاندان جو ہے سود کا کاروبار کرتے ہیں ان کے خاندان سے برکت اٹھ جاتی ہے، مال و دولت اٹھ جاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ قیامت کے روز ایسا شخص جو سود لینے والا اس طرح سے اٹھے گا جیسے شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا ہو۔ تو سود جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو سود سے ہر ممکن جو ہے وہ بچنا ہے، کسی طریقے سے بھی سودی کاروبار نہیں کرنا، اس طرح سے انسان کی زندگی بھی جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ نے ایسے ان کی بہت سخت جو ہے وہ سزا رکھی گئی ہے کہ آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن ابی سعید خدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقولو وہ کہتے ہیں، من رایا جس نے دیکھا، منکم تم میں سے، منکرن برائی، فلیغیرہ پس اس کو مٹا دے یا تبدیل کر دے، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فإن لم یستطیع فإن اور اگر لم نہیں، یستطیع وہ استطاعت رکھتا، فبلسانہ تو پس اپنی زبان کے ساتھ اس کو برا کہے، فإن لم یستطیع پس اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فبقلبہ تو پس اس کے دل کے ساتھ اس کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ تو اس کا محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو برائی کو روکنا جو ہے وہ کس لیے ضروری ہے کہ برائی ابتدا میں ہی روک دی جائے تو پورا معاشرہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر برائی پھیل جاتی ہے تو پھر پورے معاشرے کے افراد
اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ بے چینی اور بے قراری اس میں پائی جاتی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکیزہ معاشرہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم برائی کی ابتدا ہونے لگے تو اس کو سختی کے ساتھ کچل کر رکھ دیں، اور اگر ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے پہلے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حدیث نمبر 18 ہے، عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاؤ بالرجل۔ عن سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجاؤ لایا جائے گا بالرجل آدمی، یوم القیامت قیامت کے دن، فیلقی پس ڈال دیا جائے گا، فی النار آگ میں، فتندلق پس نکل جائیں گی، اقطابہ اس کی آنتیں، فی النار آگ میں، فیدور پس وہ چکر لگائے گا، کما یدور جیسے چکر لگاتا ہے، حمارو گدھا، بے رہاہ اپنی چکی کے گرد، فیجتمع پس جمع ہوں گے، اہل النار آگ والے، علیہ اس پر، فیقولون پس وہ کہیں گے، ایو فلاں، اے فلاں، ما شانو کا، تیرا کیا معاملہ ہے، الیسا کنت تامر بالمعروف، کیا تو نہیں کنت تھا تامر حکم دیتا، بالمعروف نیکی کا، وتنہا اور منع کرتا تھا، عن المنکر برائی سے، قالا تو وہ کہے گا، کنت میں تھا، امرکم تم کو حکم دیتا، بالمعروف نیکی کا، ولا آتیہ اور اسے خود نہیں کرتا تھا، وانہاکم اور تم کو منع کرتا تھا، عن المنکر برائی سے، وآتیہ اور خود کرتا تھا۔ تو اس حدیث کا ہوا محاورہ ترجمہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں آگ میں نکل آئیں گی، پھر وہ ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، اس پر جہنم والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، اے فلاں شخص، تیرا کیا معاملہ ہے، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے روکتا نہیں تھا؟ وہ کہے گا، جی ہاں، میں تم کو نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا تھا، مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے لیکن خود نہیں کرتا، تو اس کو جو ہے وہ عذاب کی وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ جہنم کے لائق ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر دکھاوا کسی اور چیز کا کریں اور باطنی طور پر خود کچھ اور کریں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو کچھ اور باتیں بتاتے، خود کچھ اور عمل کرتے، اور لوگوں کو اپنی طرف سے باتیں جوڑ کر کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ حال نہیں ہونا چاہیے کہ قول و فعل جو ہے اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان لوگوں کو اچھی باتیں بتائے وہ خود اس پہ پہلے عمل پیرا ہو، اور اسی طرح جن باتوں سے ان کو روکے خود پہلے ان سے رک جائے۔ تو اگر ایسا نہیں کرتے تو عذاب کے مستحق ہیں، جیسا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور خود اس نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہمارے قول و فعل جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، اور ہم جو خود کریں وہی لوگوں کو بتائیں، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ ناپسند کرتے ہیں وہ کہ ہم دوسرے جو ہے کوئی برائی جو ان کو دیکھ کر اچھی نہیں لگتی تو اس سے ہمیں خود بھی رکنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو بھلائیاں اچھی لگتی ہیں اسی کا خود بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے۔